کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بعد از حمد و صلوات اللہ کی رحمت و برکات کا مہینہ، اس کے انعام و اکرامات کا خزینہ، اس کی بخشش اور عنایات سے بھرپور، اور اس کی عطا کا اعلان لیے ہوئے ماہ مبارک رمضان کریم اپنی تمام تر سعادتوں، فیوز، برکات اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن۔ ایسا مہینہ کہ جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عطا کا لمحہ ہے، اس کے تقرب کے حصول کا لمحہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور نہایت سعید ہیں وہ روحیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک بار پھر اس مبارک مہینے سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں رمضان کے، ویسے ویسے اللہ کی رحمت و برکات جوش میں آ رہی ہیں۔ ہر لمحہ اس کی رحمت و برکات کا لمحہ ہے، ہر گھڑی اس کی رحمتوں کی برکتوں کی گھڑی ہے، لیکن آخری اشرا تو ہے ہی اس کی رحمت و برکات کے جوش کا اور دریائے رحمت کے موجزن ہونے کا آخری اشرا۔ اور اس عشرے میں خاصہ ہے لیلۃ القدر کا، وہ قدر و منزلت والی رات، وہ قیمتی رات کہ جو ایک اکیلی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینہ مسلسل عبادت کی جائے اور دوسری طرف صرف ایک رات جاگ لیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ایک رات 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس کی عطا ہے۔ روایات میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو 80 سال مسلسل عبادت کرتے رہے، تو صحابہ کرام میں رشک پیدا ہوا
ایک جذبہ پیدا ہو. ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. حسد جائز نہیں اور رشک جو ہے یہ جائز. حسد کیا ہے؟ کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس کو دیکھ کر جلاپا پیدا ہو جائے، جلن پیدا ہو جائے، انسان جلنے لگے کہ کیوں اس کو مل گئی. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، کسی کو اللہ نے صحت دی ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، تو کوئی دیکھ کے جلنا شروع ہو جائے کہ اس کو کیوں ملی ہے، اس سے چھن جائے، اس سے دور ہو جائے، اس سے چھین لی جائے. یہ ہے حسد، یہ جائز نہیں. اور ایک ہے رشک کہ اللہ نے جس طرح اس کو عطا فرمایا ہے ہم کو بھی عطا فرما دے. ماشاءاللہ کتنا خوب دیا ہے، ہم کو بھی دے دے. حدیث میں ہے کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. ایک وہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی نعمت سے نوازا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح یہ ایک ایک حرف موتی کی طرح الگ الگ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، ہم بھی انہی کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ رشک ہے. ایک تو اس شخص پہ رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں بھی اللہ قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائے، ہم بھی ان کی طرح تلاوت کریں، لوگوں کو سنائیں. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے اس کو ماشاءاللہ مال عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کے راستے میں دیتے چلے. تو ان افراد کا جب ذکر ہوا تو ایک رشک پیدا ہوا کہ کتنے خوش نصیب تھے. 80 سال عبادت کی، 80 سال. امت محمدیہ کی تو عمریں بہت کم ہیں، اوسطاً عمر 60 سے 70 سال کے درمیان، اور اکثر لوگ 60 سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور بہت کم 70 کے بعد لمبی عمر گزارتے ہیں. تو جب رشک کیا کہ کتنے خوش نصیب تھے جو اتنی لمبی عمر تک، مدت تک، اتنی لمبی مدت تک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا، یہ رحمت فرمائی کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی جو 1000 مہینے کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے. 80 سال نہیں، 83 سال 4 مہینے، 83 سال. ایک ہے ہمارا اندازہ، ایک ہے اللہ کی عطا. اللہ نے اپنی شایان شان دینا ہے، ہم نے اپنی سکت کے مطابق مانگنا ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش. ضرورت محدود ہوتی ہے، خواہش لامحدود ہوتی. ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، مل جائے پیٹ بھر لوں. تھوڑا کھائے گا تو بھوک دور ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو گئی. ضرورت ہے سطر ڈھانپنا ہے، لباس مل جائے سطر ڈھانپ لوں، یہ ضرورت. خواہش لامحدود ہوتی ہے، ضرورت محدود ہوتی ہے، خواہش لامحدود ہوتی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہش بڑی بڑی ہوتی ہے، لامحدود ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ ساری دنیا والے اپنی خواہشات کے مطابق مانگتے چلے جائیں. اپنی خواہشات کے ضرورت مطابق نہیں، خواہشات کے مطابق مانگتے چلے جائیں
اور اللہ سب کی خواہشات کے مطابق دیتا چلا جائے تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے۔ سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے سمندر سے تو کتنی کمی واقع ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی سوئی پر کچھ نہ کچھ تو پانی لگ رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جو ایسا عطا کرنے والا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں عطا کرتا ہوں تو وہ اپنی شایان شان عطا کرتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق مانگتے ہیں، اپنے دامن کے مطابق مانگتے ہیں۔ ہمارے دامن کتنے وسیع ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ ہم اپنے دامن کی وسعت کی محدودیت کو دیکھتے ہیں، مانگتے ہوئے اپنے دامن کی محدودیت کو نہ دیکھیں، مانگتے ہوئے اس عطا کرنے والے کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ کریں جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یہ اس کی عطا کی رات ہوتی ہے، یہ اس کی بخشش کی رات ہے، اس کی عنایات کی، اس کے انعام و اکرامات کی۔ اور یہ رات اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے، جس کو ہم بٹا رہے، جس کو ہم گزار رہے۔ اور پھر یہ رات خاص نہیں کر دی گئی کہ فلاں رات ہے، ارشاد فرمایا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف راتوں کے بارے میں فرمایا فلاں رات، فلاں رات، فلاں رات، فلاں رات۔ جب طالب علم ان باتوں کو سنتے ہیں تو اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں فلاں رات ہوگی، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو بتا دیا گیا تھا، میں بتانا چاہتا تھا لیکن دو لوگ آپس میں الجھے ہوئے تھے، ان کے الجھاؤ کی وجہ سے مجھے بلا دیا گیا۔ تو اس کو دیکھ کر بھی ہم طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک خاص رات ہے، ایک خاص رات جو آپ بتانا چاہتے تھے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات میں سمجھا ہوں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کوئی خاص رات نہیں ہے۔ یہ رات گھوم گھوم کے آتی ہے، کبھی کوئی رات ہو سکتی ہے، کبھی کوئی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک ہے صحابہ کرام کی بات تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تطبیق کیا ہے؟ جب کوئی بات غلط نہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی ایک طالب علمانہ انداز، تو پھر کیا ہے صحیح؟ سب کی بات صحیح ہے۔ میں بتانے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں اس رات کے بارے میں، یہ نشانی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے ان نشانیوں کے مطابق جس رات کو پایا اسی کے بارے میں کہہ دیا یہ رات، نشانیوں کو پایا تو اسی رات کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کے بارے میں فرمانا تھا وہ اس سال کی رات تھی، اس سال کے اس رمضان کی رات۔ اگر یہ خاص رات ہوتی تو 5 راتوں کے جگراتے کا فلسفہ باقی نہیں رہتا۔ فرمایا تلاش کرو، تحرو تلاش کرو، جستجو کرو، وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ اور یہ بھی روایات ہیں گھوم گھوم کے آتی ہے، کسی سال کوئی ہو سکتی ہے، کسی سال کوئی ہو سکتی ہے، کسی سال کوئی ہو سکتی ہے، نشانیاں بتا دی گئی۔ اب جو لوگ 5 راتیں جاگتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے فلسفہ؟ طالب علمانہ گفتگو۔
اگر ایک رات متعین ہوتی، ایک رات خاص کر دی گئی ہوتی، تو جتنا اس کا ثواب اور فضیلت ہے، کوئی آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کسی معذوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اس رات میں جاگ نہ پاتا تو ساری عمر اس کو کلک رہتا کہ فلاں رات تھی لیلۃ القدر جس سے میں محروم رہ گیا. اپنے احساس محرومی کی وجہ سے کڑتا رہتا، روتا رہتا، بلکتا رہتا کہ اتنی بڑی رات، اتنی عظیم ثواب والی رات میں اس سے محروم رہ گیا. گھر کی فلاں ضرورت کی وجہ سے، گھر والوں کی فلاں مجبوری کی وجہ سے، یا اپنی فلاں مجبوری کی وجہ سے میں اس سے محروم رہ گیا. ساری زندگی اس کو کلک رہتا. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، سسپینس رکھ دیا ہے، تاکہ مومن بندے پانچوں راتیں جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رات ایک ہے لیلۃ القدر، لیکن باقی 4 راتوں کا جاگنا ضائع نہیں جاتا. جو لمحہ اللہ کی رضا کی خاطر صرف کر دیا جائے اس کا ثواب ضرور ہے. کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، کوئی نیکی کی حرکت ضائع نہیں جاتی. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایک رات بندہ مومن جاگتا ہے تو اس کا جاگنا ضائع نہیں جاتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی مہربانی کی وجہ سے اس کے ارادے کی وجہ سے نیکی لکھ دیتا ہے. نیکی کرتا نہیں، ابھی صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے نیکی لکھ دی جاتی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ اس نے تو عمل کیا ہے، نیکی کی ہے. ارادہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، ضائع نہیں جاتا. اور کیا معلوم آج کی رات ہی لیلۃ القدر. اللہ ہمارے ارادوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہمارا تو سوائے اس کے ہے بھی کوئی نہیں. ہم نے تو جب مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، اور سوائے اس کے کوئی دینے والا بھی کوئی نہیں. اور اس سے مانگا جائے تو وہ اور زیادہ خوش ہو کر دیتا ہے. اور مانگنا عبادت. رات میں یہ جو جاگنے والی رات ہے، اس میں عبادت کریں، جی بھر کے عبادت کریں. عبادت کی مختلف قسمیں. یہ آپ قیام کر رہے تھے، یہ بھی عبادت ہے. آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. یہ درس اور تدریس، یہ بھی عبادت ہے. اور اگر انفرادی طور پر اپنی اپنی آرزوؤں کو رب کے سامنے رکھیں گے، مانگیں گے، تو بھی عبادت. مانگنا تو ہے ہی عبادت. مانگنا تو ہے ہی عبادت. الدعاء اصل العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. مانگنا تو ہے ہی عبادت. عبادت تو ہے ہی مانگ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو اس تکبر میں مبتلا ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. عبادت کا لفظ مانگنے کے لیے کیا، دعا کے لیے. مختلف قسمیں. بعض ہمارے ایسے مفتی پیدا ہوئے ہیں، آج کل ان دنوں میں بات سامنے آئی کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو جاگنے والی راتیں ہیں نا، ان میں تقریر کرنا، درس تدریس، معاذ اللہ یہ گناہ ہے، حرام ہے. درس تدریس عبادت کی ایک قسم ہے، بلکہ علمی گفتگو. اور علم اصل میں ہے العلم ما قال اللہ وقال الرسول. علم اصل میں ہے ہی وہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ عبادت سے، انفرادی عبادت سے بہتر ہے. تدارس العلم ساعۃ خیر من احیائہ. ایک گھڑی درس و تدریس، قرآن پاک کے درس و تدریس میں، حدیث کے درس و تدریس میں بسر کیجئے. ایک گھڑی ساری رات کی انفرادی عبادت سے بہتر. اور حدیث ہے، صحیح حدیث، مسلم کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَ بِهِ، اور اس کے درس اور تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کے گردا گرد بیٹھ کر ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر اپنا سایہ کر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں یا اللہ کی کتاب کے درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ایسے چہیتے بن جاتے ہیں کہ اللہ فخر کرتے ہوئے ان پر اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ عبادت ہے، عبادت، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اور کتاب اللہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سکینت اور رحمتوں کے فرشتوں کے نزول کا ایک واقعہ بھی ہے جو بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے اپنا واقعہ خود روایت فرمایا، کہا ایک رات میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا، چھوٹا سا گھر تھا، پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے، پاس ہی معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا اس کو لٹایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی، تلاوت کر رہا تھا کہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ میں اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں بدکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے کتاب اللہ کی تلاوت موقوف کر دی، پڑھتے پڑھتے میں رک گیا۔ جیسے ہی میں رکا گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے گھوڑے کو جو تکلیف تھی وہ رفع ہو گئی، اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس وجہ سے یہ اچھل کود بند کر بیٹھ۔ میں نے پھر کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ میں پھر اسی اندیشے کی بنا پر کہ کہیں بدکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے پھر کتاب اللہ کی تلاوت کو موقوف کر دیا۔ کہتے ہیں ناگاہ اچانک میری نظر اوپر کی جانب اٹھی، میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر کے قریب ہے، اور بادل کے اس ٹکڑے میں ٹمٹماتے دیے روشن چراغ دکھائی دے رہے ہیں۔ میں حیرانی کے عالم میں، حیرانی کی کیفیت میں تلاوت موقوف کر بیٹھا، بادل کو اس ٹکڑے کو دیکھنا چلتا ہے۔ حیرانی تھی نا کہ اتنے قریب اور ٹمٹماتے تھے۔ کہتے بادل کا وہ ٹکڑا آہستہ آہستہ میرے سر کے قریب سے اوپر کی جانب اٹھا اور ہوتے ہوتے میری نظروں سے محو ہو گیا۔ میں حیرانی کی کیفیت میں بھاگتا ہوا مسجد نبوی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے سارا ماجرا آپ کے گوش گزار کیا، آپ نے میری بات سنی، آپ مسکرا دیے، کہا اسید بادل کا وہ ٹکڑا بادل کا ٹکڑا نہ تھا، اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا، اور اس میں نظر آنے والے چراغ نہ تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے، تیرے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور کہا اسید اگر صبح طلوع ہو جاتی تو تلاوت موقوف نہ کرتا، صبح طلوع ہو جاتی مدینے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتے، وہ جگہ، وہ مقامات، وہ افراد جو کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے درس تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے غول در غول، گروہ در گروہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی فرشتے کو کوئی ایسا فرد مل جائے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ، یہ دیکھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ عام ذکر، جسے ہم تسبیح کہتے ہیں، تحمید کہتے ہیں، تمجید کہتے ہیں، تحلیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یا اور جو ذکر ہے وہ کر رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کی بہت زیادہ فضیلت۔ جہاں ذکر ہو رہا ہو وہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عام ذکر۔ اور سب سے بہترین ذکر ہے قرآن پاک۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن پاک کو ذکر کہا ہے، اور صرف ذکر نہیں کہا، ھذا ذکر مبارک، برکت والا ذکر ہے قرآن پاک، برکت والا ذکر۔ ایک برکت یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پڑھتا ہے نا قرآن پاک، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی۔ اور پھر وضاحت کی خود کہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم، تو ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ الفاظ کے اندر جتنے حروف ہیں ہر ایک کی الگ الگ 10 نیکیاں ہیں۔ اور یہ عام دنوں کے لیے ہے، عام دنوں کے لیے۔ رمضان کے اندر تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نیکیاں 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اب جو شخص رمضان کے اندر ایک پارہ تلاوت کرتا ہے یا ایک منزل تلاوت کرتا ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے، جتنے حروف اس نے پڑھے ہیں، الفاظ نہیں حروف، ان حروف کو 10 کے ساتھ ضرب دے، پھر اس کو 70 اور 700 گنا کے ساتھ ضرب دے، بڑے سے بڑے کیلکولیٹر کے فگر اور اعداد ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھے ہوئے قرآن پاک کی نیکیوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ایسی برکت والی کتاب، ایک برکت ابھی ذکر کی ہے صرف نیکیوں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ قرآن پاک کی برکت سے اسے مانگنے والے سے زیادہ دے دیتا ہے۔ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے کلام کرے، گفتگو کرے، اپنے رب کے ساتھ بات چیت کرے، تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن پاک پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسا موتی ہے جس کو جتنا گھسا جائے اتنا ہی چمکتا ہے، جتنا گھسیں گے اتنا ہی چمکے گا۔ دنیا کے جو موتی ہیں نا، دوسرے موتی، ان کے اوپر خراشیں آ جاتی ہیں، چمک مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن قرآن پاک ایک ایسا موتی ہے جس کو جتنا گھسیں، جتنا رگڑیں اتنی ہی چمک بڑھتی۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک آپ پڑھتے چلے جائیں، جب جب پڑھیں گے نت نئے معانی آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے چلے جائیں، نئی نئی جہتیں جو ہیں قرآن پاک کے کلام کی وہ آپ کے سامنے آتی چلی جائیں۔ اب دیکھیے بظاہر ماں بین دفتین، 2 جلدوں کے درمیان یہ قرآن پاک بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چند 100 صفحات کی کتاب، جبکہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، 150 جلد پر مشتمل تفسیر بھی موجود ہے، لیکن یہ کتاب ایک ایسا موتی ہے کہ اپنے وقت نزول سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر علاقے میں مختلف علوم کو مد نظر رکھ کے اس کی تفاسیر لکھی گئی، لوگ لکھتے چلے گئے، لکھ رہے ہیں، قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ ہر لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نئے انداز سے لکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے معانی اور مفاہیم کا حق ادا نہیں ہو پائے۔ ایسی کتاب، تو ایسا ذکر جس کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں چلتی ہیں جلم میں، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے درس و تدریس میں جو وقت صرف ہو وہ حرام ہے معذرت۔ ہاں مختلف عبادتیں ہیں، آپ صرف اس کے لیے خاص نہ کر دیں۔ اگر کوئی انفرادی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کو وقت دیں انفرادی عبادت، قیام کرنا چاہتا ہے قیام کرے، انفرادی قیام کرے، کرنا چاہتا ہے گھر میں کرے، کسی اور جگہ، لیکن مسجدوں کے اندر دیکھیں سوائے تراویح کے نوافل کے اور کسی نفل کی جماعت ثابت نہیں۔ تراویح کے نفل کی جماعت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لوگوں کے اندر ذوق پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو،
اور وہ سارے مل کر اس کا ثواب حاصل کر لیں، اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا۔ تو یہ رات جو ہے جاگنے کی رات، مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادت آپ اختیار کریں گے، جو بھی عبادت آپ اختیار کریں گے وہ عبادت ہی ہے۔ اور دین اسلام تو بہترین دین ہے، بہترین دین۔ آج کل بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دین الگ معاملہ ہے، دنیا الگ معاملہ ہے، دین کو الگ رکھیں، دنیا کو الگ رکھیں۔ سیاست کی بات ہو تو کہتے ہیں دین کو الگ رکھیں، دنیا کو الگ رکھیں۔ معاشرت کی بات ہو تو کہتے ہیں دین کو الگ رکھیں، دنیا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں دنیا بھی دین ہے، جس میں دنیا بھی دین ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں۔ آپ اور میں کماتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے کمائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں، جس معاوضے کی بات کی گئی ہے اس کے مطابق محنت کریں، مزدوری کریں، کماتے ہیں ہم اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن وہ بھی دین بن جاتا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ القاسب و حبیب اللہ، جو صحیح طریقے سے کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ پیٹ ہمارا بھرتا ہے، ثواب انوکھا مل جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ گھر سے نکلیں اپنے کام کاج کے لیے، دعا پڑھ کر نکلیں، وہ بھی عبادت ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ جائیں، ہنس کے مل لیں، سلام کر لیں، اس کے سلام کا جواب دے دیں، وہ بھی ہماری عبادت۔ بلکہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کی مختلف قسمیں، قرآن پاک پڑھیں، درس و تدریس کے فوائد ہیں۔ یہ جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت کرنے والے سے سخت ہوتا ہے۔ شیطان کو 1000 عبادت کرنے والا اتنا دشوار نہیں لگتا جتنا ایک عالم لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ عبادت کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اپنے آپ میں مگن ہے۔ عالم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ عبادت ہے کیا، عبادت کہا کس کو جاتا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی کام اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ کیا۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا اور پیارے رسول کا طریقہ، پھر عبادت ہوگا۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ عالم بتاتا ہے۔ ایک شخص آ جائے اور آ کر سورج ہے نصف النہار، اس وقت کھڑا ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا، تو ایک عالم اسے بتائے گا کہ اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ سورج آدھا نکل رہا ہے، آدھا ڈوب رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگا ہے۔ عالم بتائے گا کہ اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ روزہ رکھا ہے، کب تک رکھنا ہے اور کب کھولنا ہے، یہ عالم بتاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے رمضان کی برکت سے جو مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے رمضان سے پہلے مسجد کی طرف جھجکتے ہیں، آتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کا دل، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں جا کر مسجد میں اللہ کی بات، لیکن جھجک ہوتی ہے۔ رمضان کی برکت سے کتنے لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں پتا کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو غسل کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہی بیٹھے بیٹھے اگر ہم پوچھ لیں یہ سوال تو کوئی بتائے یا نہ بتائے، لیکن کئی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ غسل کس طرح کرنا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ عالم سکھاتا ہے۔ عالم بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ شیطان پر ایک عالم 1000 عبادت کرنے والے سے بہتر سخت ہوتا ہے۔ شیطان گھبراتا ہے ایک عالم سے، 1000 عبادت کرنے والے سے مقابلے ایک عالم۔
ایک عبادت کرنے والا اکیلا عبادت کرتا ہے، ایک عالم ہزارہا لوگوں کو عابد بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک کا درس اور تدریس بہترین عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کریں۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ قیام کیا، پھر قیام ہوگا، اس میں بھی شریک ہوں۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس میں بھی شریک ہوں۔ انفرادی کرنا چاہتے ہیں، انفرادی عبادت، وہ بھی عبادت۔ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اس مسئلے کا جواب اس کو دے دیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اور صرف مسئلے کا جواب دینا، مسئلہ بتانا ہی عبادت نہیں۔ اگر کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو سوال کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو بہتر کرنے کے لیے جو سوال کرتا ہے وہ سوال بھی عبادت ہے۔ ذکر اذکار کریں، اور اگر کوئی پانی مانگتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ویل، تو اس کا خیال رکھیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان راتوں کے جگراتوں کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے اللہ سے خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ ہمیں مانگنے کی عادت جو ہے نا، مانگنے کی عادت ختم ہوتی چلی جا رہی۔ یہ مسئلہ آیا کہ نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی، ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس طرح ذہنوں میں بیٹھ گیا، فرض پھرتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، اٹھ کے ہم نکل جاتے ہیں۔ بھئی اجتماعی نہیں مانگنا چاہتا، انفرادی تو مانگو۔ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث، قبولیت کا وقت ہے۔ اجتماعی طور پر نہیں مانگنی، انفرادی طور پر تو مانگو۔ اور جو مانگتے ہیں وہاں دعا جو ہے نا عبادت نہیں رہی، عادت بن گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ میں اس لیے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب کی طرف سلام پھیر کے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، مولوی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب مولوی صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیرے، ہم نے پھیر لیے، اٹھ کے چلے گئے۔ عادت بن گئی۔ عبادت ہے، عبادت مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، یہ عادت ڈالیں۔ ہاتھ اٹھا کر مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں۔ دعا تو وہ ہے، وہ کلمات مانگنے کے، وہ کلمات جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں، زبان سے نکلتے ہیں، منہ سے نکلتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا کوئی لازمہ نہیں دعا کا، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو جاتے ہوئے کہیں اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں فرمائے، یہ دعا ہے۔ کسی بچے کو دیکھ کر کہیں اللہ تیری حفاظت فرمائے، یہ دعا ہے۔ خوشیاں مان، یہ دعا ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو جاتی ہے۔ دعا وہ کلمات ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، صحیح حدیث کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو حی و کریم ہے، جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو اس کو لاج آتی ہے کہ مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لاج آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو، اور یہ رفع الیدین فی الدعاء متواتر بالمعنی ہے۔ ایک ہوتی ہے متواتر وہ حدیث جو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اتنی زیادہ روایات ہیں مختلف انداز کی، مختلف حوالوں سے، کہ تواتر بالمعنی تک جا پہنچتی ہیں۔ لیکن مانگنا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، عادت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے آج تک۔ بھائی نہ مانگیں اجتماعی، انفرادی تو مانگیں، عادت ڈالیں مانگنے کی۔ اور یہ جاگنے کی راتیں جو ہے نا، یہ مانگنے کی اور عطا کی راتیں ہیں، اللہ کی عطا کی، اس لیے زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری بشری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر۔ اللہ جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں،
اللہ سب کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کا اندراج اعلیٰ علیین میں کر دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہروں کی، ہمارے دیہات کی، ہمارے قصبات کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں مقہور ہیں ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ زندگی دے ہدایت اور سعادت کی، اللہ دنیا کو بہتر کر دے، اللہ آخرت کو بہتر کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔